قرآن بطور تعلیم نصاب میں شامل کرنے پر اعتراض کیوں؟ قرآن کی تربیت دیکھیے، کون سی دنیاوی کتاب ہے جو ایسی تربیت کر سکتی ہے؟ نمبر 1 عقل۔ آپ کہیں کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے، سو تم غور نہیں کرتے کہ قرآن تربیت کر رہا ہے انسانوں کی، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی تربیت کر رہے ہیں قرآن کریم میں۔ سماعت، اور جب بیہودہ باتیں کان میں پڑتی ہیں تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ بصارت، مسلمان مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ آواز، اور اپنی آواز کو پست کرو۔ دل، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ لباس، اے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپاتے ہیں جن کا ظاہر کرنا برا ہے۔ چال، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ بول، اور لوگوں سے اچھی بات کیا کرو۔ کھانا پینا، زمین میں جو حلال چیزیں تمہارے لیے مقرر کی گئی ہیں اسی میں سے کھاؤ اور پیو۔ کیا قرآن کے سوا کوئی اور؟ قرآن بطور تعلیم نصاب میں شامل کرنے پر اعتراض کیوں؟ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ بچوں کو اسکول میں پڑھانا اعتراض کیوں کی جا رہا ہے؟ کیا واقعی بچے کا دماغ بند ہو جائے گا؟ کیا واقعی بچے کے ذہن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی؟ اگر ایک مسلمان اپنے دین کو نہیں پڑھے گا تو وہ پھر کس چیز سے ہدایت حاصل کرے گا؟ انگلش کتاب، کوئی سٹوری بک، کوئی جھوٹی کہانی، فرضی شخصیات، فرضی کردار، آدھا سچ اور آدھا جھوٹ، اور علماء کرام کا نصابی کمیٹی میں اعتراض ہونا، اس پر اعتراض کیوں؟ اگر علماء کرام ان کتابوں کا جائزہ نہ لیں تو کیا کوئی سائنسدان اس کا جائزہ لے سکتا ہے؟ قرآن اور حدیث پر ہی اعتراض کیوں؟ جس انسان کو اللہ نے بنایا، اس کے دماغ، اس کے جسم کی تخلیق اللہ نے ایسی کی کہ سب سے پہلے اسے اللہ کا تعارف سمجھ میں آیا، وہ اللہ کو پہچانا۔ تو کیا واقعی اللہ کو پہچاننے والا اللہ کا بنایا ہوا جسم اللہ ہی کی بات اور اس کے حبیب کی بات سن کر کیا بند ہو جائے گا؟ کیا بچوں کی پرورش نہیں ہو سکے گی دماغی؟ کیا بچوں کا دماغوں کا وزن اتنا نہیں اٹھا سکتا؟ وہ لوگ اعتراض اس بات پر کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو بچوں کو سکھایا ہی کیوں جا رہا ہے اور اس کے ترجمے کے ساتھ پھر اوپر سے کیوں زور دیا گیا؟ یہ حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے۔ قرآن اور حدیث پر اعتراض کیوں؟ اور حدیث پر اعتراض کیوں؟ جسے اللہ نے انسان کو بنایا، اسی ذات کو انسان کو سب سے پہلے اپنا تعارف بھی سکھایا، سسٹم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کل قرآن کریم کو نصاب تعلیم میں شامل کرنے پہ بہت سارے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، جیسے کہ نمبر 1، بچے کا دماغ اتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کو قرآن کریم، فرقان مجید یا پھر حدیث مبارکہ یاد کروائی جائیں بما ترجمہ۔ میرے چند سوالات ہیں ان سے کہ قرآن کریم کے علاوہ کون سی ایسی کتاب ہے جو کہ ایک مسلمان معاشرے میں مسلمان بچوں کی اچھے سے تربیت کر سکتے ہیں؟ اب میں آپ کو چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن کی تربیت دیکھیے، کون سی دنیاوی کتاب ہے جو ایسی تربیت کر سکتی ہے؟ نمبر 1 عقل۔ آپ کہیں کہ اندھا اور نبینا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے، سو تم غور نہیں کرتے کہ قرآن تربیت کر رہا ہے انسانوں کی، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی تربیت کر رہے ہیں قرآن کریم میں۔ سماعت، اور جب بیہودہ باتیں کان میں پڑتی ہیں تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ بصارت، مسلمان مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ آواز، اور اپنی آواز کو پست کرو۔ دل، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ لباس، اے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپاتے ہیں جن کا ظاہر کرنا برا ہے۔ چال، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ بول، اور لوگوں سے اچھی بات کیا کرو۔ کھانا پینا، زمین میں جو حلال چیزیں تمہارے لیے مقرر کی گئی ہیں اسی میں سے کھاؤ اور پیو۔
کیا قرآن کے سوا کوئی اور کتاب ایسی ہماری تربیت کر سکتی ہے جیسی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہماری تربیت کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ہماری ایسی تربیت کی ہے؟ کہ دنیاوی تعلیم اور یہ چند انگریزی کتابیں جن میں آدھا سچ اور آدھا جھوٹ، کہیں فرضی کردار، کہیں فرضی کہانیاں، کیا یہی سب کچھ پڑھ کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ ان کو صرف قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کو ہی سلیبس میں شامل کرنے پہ اتنا زیادہ کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور نمبر 2 پوائنٹ اٹھایا گیا، علماء کرام نصابی کمیٹیوں میں شامل کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کیوں جائزہ لیتے ہیں ان کتابوں کا اور ان پہ کیوں اعتراضات اٹھاتے ہیں جو دینی معاملات کے خلاف ہوتی ہیں، یا ان میں کتابوں میں کوئی ایسا معاملہ لکھا جاتا ہے جس سے معاشرے میں بے چینی یا کوئی فساد پھیل سکتا ہے؟ دیکھیں، میرا ان سے ایک سوال ہے کہ اگر علماء کرام ان چیزوں کو نہیں دیکھیں تو کون دیکھے گا؟ ایک سائنسدان دیکھے گا؟ یہ عالم کا ہی کام ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ چیز کو پرکھے اور دیکھے کہ آیا کہ جو چیز پڑھائی جا رہی ہے یا مارکیٹ میں شائع ہونے جا رہی ہے یہ دینی اشعار کے خلاف تو نہیں ہے۔ قرآن مجید کی حدیث مبارکہ کی کتاب کو ہی تنقید کا نشانہ بنانا کیوں؟ یہ میرا ان سے سوال۔